العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والكاذبين على محب الغرباء الفقراء المساكين رحمة للعالمين رسول الثقلين إمام الحرمين صاحب كعبة وكوثرين إمامه مشارق ومغارب وقلب الشاكر بل الأمهات التبهر الذين ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. من أتى ولم يعرف إمام زمانه أتى ميتة جاهلية. عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرة من صلى علي 10 مرة صلى الله عليه 100 مرة من صلى علي 100 مرة صلى الله عليه 1000 مرة من صلى علي 1000 مرة صلى الله عليه ما دام حيا ويغفر له ذنوبه كلها. فصلوا على محمد وآل محمد. سچے خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی کے چھٹے سچے جانشین نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے سچے فطرے بزرگوار سے سنا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے سچے فطرے بزرگوار سے سنا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے سچے فطرے بزرگوار سے سنا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے سچے فطرے بزرگوار سے سنا. اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے سچے استاد نبی مرسل سے سنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضور نے فرمایا جو شخص مجھ پر من صلی علیہ مرتن جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے اللہ اس صلوات پڑھنے والے پر 10 مرتبہ صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کے بول کے ارشاد فرماتے من صلی علیہ 10 مرات صلی اللہ علیہ 100 مرات. جو شخص مجھ پر 10 بار صلوات پڑھتا ہے تو اللہ اس صلوات پڑھنے والے پر 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے. حضور اور آگے بڑھ کے ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ 100 مرات صلی اللہ علیہ 1000 مرات. جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس صلوات پڑھنے والے پر 1000 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے. حضور نے اور آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا من صلی علیہ 1000 مرات صلی اللہ علیہ ما دام حیا ویغفر له ذنوبه كلها. فصلوا علی محمد وآل محمد. جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے تو اللہ اس صلوات پڑھنے والے پر اس وقت تک صلوات پڑھتا ہے جب تک روح زمین پر زندہ رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اس وقت تک صلوات پڑھتا ہے جب تک وہ روح زمین پر زندہ رہتا ہے. اسی لیے کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے بیان کا آغاز ان ہستیوں پر صلوات سے کروں کہ جن ہستیوں پر صلوات پڑھے بغیر نماز پڑھنا عادت ہے عبادت بے شک عادت ہے عبادت نہیں. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ان کے در سے تمسک کی عزت عطا فرمائی.
کن کے در سے؟ اہل بیت کے در سے، جن میں سے پہلے سے لے کے آخر تک سارے کے سارے معصوم۔ ایک بات عرض کر کے اپنے بات کا آغاز کروں، اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ یاد رکھیے گا کہ ہم کسی ایسے کو اپنا رہبر، اپنا سرپرست، اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، اپنا امام نہیں مانتے ہیں کہ جس کے رہبر ہونے میں مرضی الہی شامل ہے اللہ ہو۔ بے شک ہم کسی ایسے کو اپنا امام نہیں مانتے۔ امام ہوتا کون ہے؟ رسول نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص مر جائے، توجہ چاہتا ہوں، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کا امام نہ بنائے وہ جاہلیت کی موت مرا، بلکہ حضور نے یہی فرمایا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے ہمیں ہماری ذمہ داری بھی بتا دی، ہمیں ہماری حیثیت بھی بتا دی۔ دیکھو تمہارا کام امام بنانا نہیں ہے، بنے بنائے کو امام ماننا تمہارا کام ہے۔ امام بنانا تمہارا کام نہیں ہے، بنے بنائے کو امام ماننا تمہارا کام ہے۔ امام ہوتا کون ہے؟ خواجہ نصیر الدین طوسی علم کلام کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں۔ ان کی کتاب تلخیص المحصل، کتاب تلخیص المحصل میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان امامت کے سلسلے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے گفتگو کی بنا 5 ارکان پر ہوگی، 5 ارکان پر اس گفتگو کی بنیاد ہوگی۔ امام کون ہوتا ہے؟ پہلا، امام کیسا ہوتا ہے؟ امام کون ہوتا ہے اور امام کیوں ہوتا ہے؟ امام کب ہوتا ہے؟ اس 5 ارکان پر امامت کی گفتگو کی بنا ہے۔ میں ابتدائیہ کے 2 ارکان میں ایک رکن اضافے کے ساتھ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ بات کو مکمل کروں گا، ورنہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ امام کون ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے، اور ایک رکن اضافے کے ساتھ امام کس خاندان سے ہوتا ہے، امام کس خاندان، امام کون ہوتا ہے، مطلب امامت کی تاریخ۔ امامت کی تاریخ میں علامہ حیلی فرماتے ہیں الامامۃ ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی۔ علامہ حیلی فرماتے ہیں نبی کی نیابت کرتے ہوئے دینی اور دنیاوی امور میں لوگوں کی رہبری، سرپرستی، رہنمائی کرنے کو امامت کہتے ہیں۔ لوگوں کی رہبری، سرپرستی کرنے کو امامت کہتے ہیں۔ امام کو کرنی ہے لوگوں کی دینی امور میں بھی، دنیاوی امور میں بھی سرپرستی، دینی امور میں بھی، دنیاوی امور میں بھی۔ ایک جملہ کہتا چلوں، دنیا کی حد ہے مگر دین کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کی حد ہے مگر دین کی کوئی حد نہیں ہے۔ قبر کے ادھر دنیا ہے مگر دین قبر کے ادھر بھی ہے، قبر کے ادھر بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کسی ایسے کو ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، قبر کے ادھر بھی چلتی ہو۔ فرش کا تعلق بھی دین سے ہے، عرش کا تعلق بھی دین سے ہے۔ اس کا مطلب امام کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی وہاں بھی چلتی ہو، جس کی یہاں بھی چلتی ہو۔ امام کو کرنی ہے دینی امور میں بھی، دنیاوی امور میں بھی لوگوں کی سرپرستی، لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کی ہدایت۔ امام ہوتا کون ہے؟ امام کا مطلب کیا ہے؟ میں امام کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا قرآن سے مطابقت کرتے ہوئے۔ امام کہتے کسے؟ امام جس کی، امام کے پہلے معنی لغت میں لکھے ہیں جس کی اطاعت کی جائے اسے لغت میں امام کہتے ہیں۔ امام کے دوسرے معنی جو آگے ہو اسے لغت میں امام کہتے ہیں۔ امام کے تیسرے معنی جو 2 کو ملائے اسے امام کہتے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے معنی قرآن کی مطابقت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو آگے ہو لغت میں اسے امام کہتے ہیں۔ اب آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَادَهُمُ النَّارَ۔ روز قیامت فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا، کیا کرے گا؟ فَأَوْرَادَهُمُ النَّارَ، سب کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے امام جنت نہیں لے جاتے، بہت سے امام جہنم بھی لے جاتے ہیں، بہت سے امام جہنم بھی لے جاتے ہیں۔ ہمارے سارے اعمال کس لیے؟ جنت مل جائے۔ روزہ کس لیے؟ جنت مل جائے۔ حج کس لیے؟ جنت مل جائے۔ ہمارے سارے اعمال کی بنا
یعنی ہمارے سارے اعمال ڈیپینڈ ہے جنت پر. بھائی ہم جنت کیوں ملے گی ہمیں جنت؟ جب تک ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے جنت نہیں ملے گی. جناب آسیہ نے بھی دعا کی پروردگار مجھے جنت میں گھر دے دے. قرآن کی آیت ہے یہ واقعہ قرآن مجید کا ذکر ہے. جناب آسیہ نے دعا کی پروردگار مجھے جنت میں گھر دے دے مجھے جنت میں. بھائی جناب آسیہ جنت میں گھر کیوں مانگتے ہیں؟ ہم جنت میں گھر کیوں مانگتے ہیں؟ نماز پڑھی پروردگار جنت دے دے, روزہ رکھا پروردگار جنت دے دے, سارے اعمال کیے ہم نے کس لیے جنت میں جائے. جناب آسیہ نے کیوں دعا کی پروردگار مجھے جنت میں گھر دے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جناب آسیہ نے پالا ہے موسیٰ کو. موسیٰ ہے نبی. جناب آسیہ نے پالا موسیٰ کو اور موسیٰ کو پال کے مانگ لیا جنت میں گھر. ایمانداری سے بتائیں اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ اللہ دے گا. جنت میں گھر کیوں دے گا؟ اس لیے پالا ہے موسیٰ کو. ایک باپ کے دو بیٹے, ایک باپ کے دو بیٹے. باپ نے دونوں بچوں سے کہا بچوں جو اس سال اپنی کلاس میں ٹاپ کرے گا میں جو وہ کہے گا اسے وہ چیز دلا دوں گا. یہ حسن اتفاق ہوا کہ دونوں بچوں نے خوب محنت کی اور دونوں بچے ہی ٹاپ کر گئے. دونوں بچوں نے ٹاپ کیا ہے. والد کی خدمت میں بابا جان بس ڈویژن سے پاس ہو گئے, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ دلائیں گے. پہلے بچے سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ وجہ چاہتا ہوں. پہلے بچے سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ بچے نے کہا بابا مجھے سائیکل دلا دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسکول بہت دور ہے, جانے میں تکلیف ہوتی ہے, بابا مجھے سائیکل دلا دیجیے. دوسرے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کے پوچھتا ہے باپ بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ بابا جو آپ کی مرضی ہو دلا دیجیے. بابا جو آپ کی مرضی ہو وہ دلا دیجیے. جناب آسیہ نے پالا ہے موسیٰ کو. موسیٰ کو پال کے مانگ لیا جنت میں گھر. اللہ دے گا جنت میں گھر. جناب ابو طالب نے پالا ہے فخر موسیٰ کو. ابو طالب نے پالا ہے فخر موسیٰ کو. ساری زندگی گزر گئی, اللہ دیکھتا رہا ابو طالب اب کچھ مانگ لے, ابو طالب اب کچھ مانگ لے, ابو طالب اب کچھ مانگ لے. ساری زندگی گزر گئی, ابو طالب نے کچھ نہ مانگا. ابو طالب نے کچھ نہ مانگا. شاید اللہ نے ابو طالب سے کہا ہو اے ابو طالب آسیہ نے موسیٰ کو پالا, موسیٰ کو پال کے مانگ لیا جنت میں گھر, میں دوں گا جنت میں گھر. تم نے فخر موسیٰ کو پالا مگر ساری زندگی تم نے کچھ نہ مانگا. اے ابو طالب ایسا کرنا تیرا رزق کو نا میرا گھر لے جانا. صلوات پر محمد اللہ دیکھتا رہا ابو طالب تو ساری زندگی کچھ نہ مانگا. تو اللہ نے بھی ایک دن کہہ دیا ابو طالب ایسا کرنا تیرا رزق کو آ جانا میرا گھر لے لینا. امام کہتے اسے ہیں کہ جو آگے ہو یقدم قومہ یوم القیامت فاورادہم النار. قرآن نے کہا کہ جو روز قیامت فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون اپنی قوم کا امام کرے گا کیا؟ فاورادہم النار, سب کو جہنم میں لے کر جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امام جنت نہیں لے جاتا, بہت سے امام جہنم لے جاتے ہیں. ہمارے سارے اعمال کس لیے تاکہ جنت مل جائے, ہمارے سارے اعمال کس لیے تاکہ جنت مل جائے. بھائی ہمیں جب جانا ہی جنت ہے تو کسی غیر کو امام ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا اسے امام مانو گا جو خود جوانہ جنت کے سردار ہو. سیدھا اسے امام مانو گا جو خود جوانہ جنت کے سردار ہو. کسی غیر کو امام ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آگے ہو اسے امام کہتے ہیں. قوم کے آگے قوم کا امام, ملک کے آگے ملک کا امام, گاؤں کے آگے گاؤں کا امام, شہر کے آگے شہر کا امام, جماعت کے آگے جماعت کا امام. اسی لیے تو امام جماعت کہتے ہیں نا. اگر امام سجدے میں نہ جائے تو کسی معمول کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوگی وہ سجدے میں سر کرے. اگر اس نے ایسا فعل انجام دیا اس کی نماز باطل ہو جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آگے ہوتا ہے پیچھے والے اس کے اشارے پر چلتے ہیں. جو آگے ہوتا ہے پیچھے والے اس کے اشارے پر چلتے ہیں. اب مجھے کائنات میں کوئی ایسا امام دکھائے کہ جس نے اشارہ کیا ہو چاند کے ٹکڑے ہو گئے ہوں, جس نے اشارہ کیا ہو چلایا ہو, جس نے اشارہ کیا ہو ستارہ در پر اتر کے چلایا ہو.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے ہوتا ہے پیچھے والے اس کے اشارے پر چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی آگے ہے ستارہ پیچھے ہے, علی آگے ہے چاند پیچھے ہے, علی آگے ہے ملک پیچھے ہے, علی آگے حجر پیچھے ہے, علی آگے ہے قلم پیچھے ہے, علی آگے ہے لوح پیچھے ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے نا یہ تمام تر چیزیں پیچھے کیوں ہیں, علی آگے کیوں ہے, تو آپ اس سے کہیے وہ اس لیے یہ تمام تر چیزیں پیچھے اس لیے ہیں اور علی آگے اس لیے ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں کائنات ہے, علی مولا کائنات ہے. صلوات یہ تمام چیزیں کائنات ہیں, کائنات جو آگے ہو لغت کو سے امام کے دوسرے معنی جس کی اطاعت کی جائے, جس کی اطاعت کی جائے اسے لغت میں امام کہتے ہیں. اب آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تطع الکافرین والمنافقین. قرآن نے بڑھ کے آواز سے دیکھو نہ کافروں کی اطاعت کرنا نہ منافقوں کی اطاعت کرنا. کافر کے بارے میں سب کو پتا کافر کون, جو اللہ کی توحید کا انکار کرے کافر, رسول کی رسالت کا انکار کرے کافر. مگر جناب زینب نے کہا کہ دیکھو کافر صرف یہی نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لكم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. جناب زینب نے اپنے خطبے کے آغاز سے پہلے اس آیت کی تلاوت کی ہے. جناب زینب فرماتی ہے کافر ہرگز یہ نہ سوچے کہ اللہ نے انہیں مہلت دے دی, بلکہ اللہ نے مہلت کی اس وجہ سے دی ہے تاکہ ان کا گناہ بڑھے, اللہ کا عذاب بڑھے, ان کا گناہ بڑھے, اللہ کا عذاب بڑھے. کہاں کہہ رہے یہ جملہ؟ دربار میں, جہاں پر سارے کے سارے نمازی, سارے کے سارے قاری قرآن, سارے کے سارے حاجی, سارے کے سارے حافظ. جناب زینب کیا کہہ رہی ہے؟ کافر ہرگز یہ نہ سوچے کہ اللہ نے انہیں مہلت دے دی, بلکہ اللہ نے مہلت اس وجہ سے دی ہے تاکہ ان کا گناہ بڑھے, اللہ کا عذاب بڑھے, ان کا گناہ بڑھے, اللہ کا عذاب بڑھے. علی کی شیر دل بیٹی زینب نے 1400 برس پہلے فتویٰ یہ دے دیا تھا, لاکھ کلمہ پڑھنے والا ہو, لاکھ حاجی ہو, لاکھ نمازی ہو, لاکھ قاری قرآن ہو, لاکھ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو, لاکھ نمازی ہو, اگر میرے بھائی کا دشمن ہے تو کافر ہے. اگر میرے بھائی کا دشمن ہے تو کافر. ولا تطع الکافرین والمنافقین. دیکھو نہ کافروں کی اطاعت کرنا نہ منافقوں کی اطاعت کرنا. کافر کے بارے میں پتہ ہے آپ کو منافق کون ہے. پھر قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دے دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منافق کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا. اے میرے حبیب کی جنگ احد کے بھگوڑے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر پوچھ رہے ہیں کہ جنگ احد کس کے کہنے سے ہوئی ہے, تو میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے گا کہ جنگ احد ہوئی ہے اللہ کے کہنے سے. کس لیے ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ کون میرے حبیب کا ساتھ دے کر مومن بنتا ہے, کون میرے حبیب کا ساتھ چھوڑ کر منافق بنتا ہے, کون میرے حبیب کا ساتھ دے کر مومن بنتا ہے, کون میرے حبیب کا ساتھ چھوڑ کر منافق بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور لغت نے ہمیں مل کے یہ بتا دیا امام میدان میں ڈٹنے والا ہوگا, میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا. صلوات پر محمد. لغت اور قرآن کے اعتبار سے امام کے تیسرے معنی جو دو کو ملائے اسے لغت میں امام کہتے ہیں. جو دو کو ملائے اسے لغت میں امام کہتے ہیں. آئیے قرآن سے بھی پوچھ لیتے ہیں قرآن نے کسے امام کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم الدین یتبعون الداعی لا عوج لہ. قابل مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو روز قیامت ایسے امام کے پیچھے آئیں گے جو کبھی گرا نہیں چلا ہوگا. لغت نے کہا کہ جو دو کو ملائے اسے امام کہتے ہیں. قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہما لبامام مبین. قوم شعیب اور قوم لوط یہ دو قومیں الگ الگ گاؤں میں رہا کرتی تھی. قرآن میں کریے کر سکتے ہیں دو قومیں الگ الگ
گاؤں میں رہا کرتی تھی، ان دو قوموں کو جو راستہ ملاتا تھا اسے قرآن نے کہا ہے انہما لبی امام مبین، یہ راستہ امام مبین، یہ راستہ امام مبین ہے. یعنی قرآن اور لغت نے ہمیں مل کے یہ بتایا کہ جو دو کو ملائے اسے امام کہتے ہیں. یعنی قرآن اور لغت نے بتایا کہ وسیلے کو امام کہتے ہیں، وسیلے کو امام کہتے ہیں. اللہ کے حبیب نے اتنی ساری قرآن کی آیتوں پر عمل کر کے بتایا بھی اور دکھایا بھی، تو کیا اللہ کے رسول نے اس آیت پر عمل نہیں کیا ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ جو دو کو ملا اسے امام کہتے ہیں؟ یہی بتانے کے لیے اللہ کا حبیب شب معراج پردے کے نزدیک جب پہنچا، اصول کافی کی روایت پڑھنے جا رہا ہوں، جب رسول شب معراج پلٹ کر آئے واپس تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جب معراج پر گئے تو اللہ نے آپ سے کیسے اور کس لہجے میں بات کی؟ کیسے اور کس لہجے؟ رسول نے کہا کہ دیکھو جب میں شب معراج پردے کے نزدیک گیا تو اندر سے آواز آئی، میں نے اللہ سے پوچھا پروردگار کیا علی بھی یہی ہے؟ کیا علی بھی یہی ہے؟ پروردگار نے کہا ہاں علی بھی یہی ہے. پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ اللہ نے کہا بول تو میں ہی رہا ہوں مگر علی کے لہجے میں بول رہا ہوں. پروردگار پھر علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ عجب نہیں. پروردگار جواب دے میرے حبیب جب میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا تو میرے دل میں سب سے زیادہ آپ کی محبت تھی، مگر جب میں نے آپ کے دل میں جھانک کر دیکھا تو آپ کے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت تھی، اور میزبانی کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کے لہجے میں بات کی جائے. یعنی اللہ نے شب معراج بات کی نبی سے علی کے لہجے میں یہ بتانے کے لیے کہ دنیا والوں دیکھ لو جب میری اور میرے نبی کی بات بغیر علی کے نہیں بنتی تو تمہاری بات بغیر علی کے کیسے بن سکتی ہے؟ بغیر علی کے نہیں بنتی تو مسلمانوں تمہاری بات بغیر علی کے کیسے بن جاتی ہے؟ کیسے بن جاتی ہے؟ دیکھیں جس کی جیسی معرفت ہوتی ہے، معرفت کا قد جتنا اونچا ہوتا ہے سوال کا قد بھی اتنا ہی اونچا ہوتا ہے. سوال ڈپینڈ ہے معرفت کے اوپر. اگر انسان لاکھوں کتابیں پڑھ لے لیکن کتابیں پڑھنے کے بعد اس سے معرفت حاصل نہیں ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. ضمیر صاحب نے اپنی مجلس میں جملہ کہا تھا، اسی کو ریپیٹ کرتا چلوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر انسان کے اندر معرفت نہ ہو تو وہ امام حسین کے ساتھ کربلا تک جا کر بھی امام کا دشمن ہو رہا ہے. اگر معرفت نہ ہو تو انسان کتنا بھی پڑھا لکھا ہو جائے اس کا یہ ضائع ہے. معرفت ضروری ہے. معرفت جتنی زیادہ ہوگی سوال کا قد بھی اتنا ہی اونچا ہوگا. سوال ڈیپینڈ ہے معرفت کے اوپر. یہ ان کی معرفت کا تھا کس سے کیسے اور کس لہجے میں بات کی. سلمان فارسی نے بھی سوال کر لیا یا رسول اللہ جب آپ شب معراج پردے کے نزدیک گئے تو اللہ نے آپ سے کیا کیا باتیں کی؟ کیا باتیں کی؟ رسول نے کہا سلمان دیکھو باتیں تو بہت سی ہوئی ہیں مگر میں تمہیں ایک نہیں بتاؤں گا. میں تمہیں ایک نہیں بتاؤں گا. یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی کیا کوئی خطا ہو گئی؟ رسول نے کہا دیکھو خطا تو نہیں ہوئی ہے مگر تمہارا ہاضمہ بہت خراب ہے. تمہارا ہاضمہ بہت خراب ہے. یہ ہاتھ سنیے گا کہیں اور جا کے بتا دیجیے. تو لہٰذا میں تمہیں ایک بھی نہیں بتاؤں گا. یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں کسی سے بتاؤ نہیں. سلمان پکا وعدہ کرتا ہوں کسی سے نہیں کہو گے؟ یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا. سلمان سنو جب میں شب معراج پردے کے نزدیک گیا تو اندر سے آواز آئی لبست مع الناس اللہ بعلی ما خلق اللہ الناس کہ اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے اس سے بہتر سلوات پڑھیں. سلمان فارسی نے سوال کیا یا رسول اللہ جب آپ شب معراج پردے کے نزدیک گئے تو اللہ نے آپ سے کیا کیا باتیں کی؟ رسول نے کہا سلمان تمہیں بتاؤں گا میں ایک نہیں کیونکہ تمہارا ہاضمہ بہت خراب ہے.
یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا. رسول اللہ سنو سلمان، جب میں شب معراج پردے کے نزدیک گیا تو اندر سے آواز آئی لبثت مع الناس علی حب علی ما خلق اللہ النار، کہ اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. سلمان نے سنا، حیران و پریشان، ہوش اڑ گئے سلمان کی. یہ کیسا معاملہ ہے؟ اگر علی کی محبت پر لوگ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. سلمان اپنے حجرے میں آئے، بستر خواب پر پڑے ہوئے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، بے چینی کا عالم ہے، اضطراب کا عالم. سلمان، رسول نے کہا تھا ہاضمہ تمہارا خراب ہے، ان سے بات حاصل نہیں ہو رہی. بے چینی کا عالم ہے. سلمان رات کی تاریکی میں اٹھے. ایک گلی تھی، گلی میں کنواں تھا، اندھا کنواں جس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. سلمان گیا اس کنویں کے نزدیک، کنویں کی پشت پر ہاتھ مار کے کہتے ہو کنویں تجھے معلوم ہے؟ تجھے کیا معلوم ہوگا، لے میں تجھے بتایا دیتا ہوں. اللہ کے حبیب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ لبثت مع الناس علی حب علی ما خلق اللہ النار، اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. ادھر سلمان نے یہ جملہ کہا، جملہ کہہ کر پلٹے، ادھر کنویں کا مقدر پلٹ گیا. ادھر کنویں کا مقدر پلٹ گیا. کنویں سے ایک درخت نمودار ہوا، ہر درخت کے پتے پر لکھا ہوا تھا لبثت مع الناس علی حب علی ما خلق اللہ النار. اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. سیاہ آندھی چلی، تمام پتے بکھر کر لوگوں کے گھروں میں چلے گئے. لوگ صبح کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، سامنا علی کے فضائل سے ہو گیا. سامنا علی کے فضائل سے ہو گیا. مجھے نہیں معلوم کس نے نشر چھوڑی، کس نے پڑھی، وہ اللہ بہتر جانے. پتہ لیے ہوئے رسول کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ یہ کیسا معاملہ ہے؟ لبثت مع الناس علی حب علی ما خلق اللہ النار. اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو بناتا ہی نہیں، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. سلمان حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ. سلمان منع کیا تھا کسی سے کہنا نہیں، سلمان منع کیا تھا کسی کو کہنا نہیں. یا رسول اللہ کسی کو کچھ نہیں کہا میں نے. کہ سلمان پکا کسی سے کچھ نہیں کہا؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں کہا. کہ سلمان کہیں بھی نہیں کہا؟ یا رسول اللہ معاف کیجیے گا، کسی سے نہ بتانے کا وعدہ تھا، کہیں بھی نہ بتانے کا وعدہ نہیں تھا. کسی سے نہ کہنے کا وعدہ تھا، کہیں بھی نہ کہنے کا وعدہ نہیں تھا. کہاں کہا؟ یا رسول اللہ اندھے کنویں میں جھانک کے کہا. سلمان غلطی کر دی، اندھے کنویں سے برداشت ہی نہ ہوا. یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے، جب علی کی فضیلت اندھا کنواں نے برداشت کر سکا میں تو پھر بھی دیکھ سکتا ہوں. جب علی کی فضیلت ایک اندھا کنواں نے برداشت کر سکا، یا رسول اللہ میں تو پھر بھی دیکھ سکتا ہوں، تو مجھ سے کیسے برداشت ہو سکتا؟ جو آگے ہو اسے امام کہتے ہیں، جس کی اطاعت کی جائے اسے اعتبار قرآن اور لغت امام کہتے ہیں. جو دو کو ملائے اسے امام کہتے ہیں. تقریباً وقت بھی ہو گیا. جس کی اطاعت کی جائے، بس دو جملے اور اپنے مسئلے. اطاعت ہم بھی امام وقت کی اطاعت میں ہے. جس کی اطاعت کی جائے اسے لغت اور قرآن کے اعتبار سے امام کہتے ہیں. ہم بھی امام وقت کی اطاعت میں ہے، اور امام وقت کی اطاعت میں ہونے کا مطلب معلوم ہے. امام وقت کی اطاعت سے ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جیسا امام چاہتے ہیں ہم ویسا اپنے آپ کو بنائیں. یہ ہے امام وقت کی اطاعت. ہم بھی امام وقت کی اطاعت، امام جیسا چاہے ہم اپنے آپ کو ویسا بنا دیں. یہ ہے امام وقت کی اطاعت کا نتیجہ. اطاعت کہ اس بلند مرتبے پر فائز ہے مولا عباس. سنیں تو جملہ، اس قدر اس بلند مرتبے پر فائز ہے مولا عباس امام حسین کی اطاعت میں. مارد جاتے مولا عباس سنیے، اسی صرف دیتے ہوئے مسائل پڑھوں گا. مارد اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے. شمر امام حسین کی مولا عباس کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے اور کھا کے جا رہا ہے. پیچھے سے مارد نے آواز دی، مارد شمر مقابلہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ شمر کہتا ہے مجھ سے تو نہیں ہو رہا، تو بھی لڑ لے. مجھ سے تو نہیں ہو رہا ہے یار، تو ہی لڑ لے. شمر ہٹ گیا، مارد آیا مقابلے میں. مارد کے 3 سوال، مولا عباس کے 3 جواب. مجلس تمام. مارد نے پہلا جملہ عباس سے مخاطب ہوتے فرمایا. مارد کہتا عباس
میں تمہیں چمکتی ہوئی تلوار سے ڈرا رہا ہوں. آپ نے اتنی خاموشی سے سن لیا جملہ. مارد اسے تلوار سے ڈرانے کی دھمکی دے رہا ہے. تو شیر حیدر کرار ہے. کیا کہنا جو ثانیہ حیدر کرار ہے مارد اسے تلوار سے ڈرانے کی دھمکی دے رہا ہے. دوسرا جملہ عباس میری اطاعت میں آ جاؤ. عباس میری اطاعت میں آ جاؤ. تیسرا جملہ مارد کہتا ہے عباس میں تم پر کمسنی کی وجہ سے رحم کھا کر تمہیں چھوڑ رہا ہوں. مولا عباس کا جواب سنیے. پہلا جملہ کیا تھا؟ عباس میں تمہیں چمکتی ہوئی تلوار سے ڈرا رہا ہوں. عباس نے مسکرا کے اچھے سے انداز میں مارد سے فرمایا مارد یاد رکھنا رہتی قیامت تک کے لیے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ تلواریں ہم سے ڈرتی ہیں تلواروں سے نہیں ڈرتی. تلواریں ہم سے ڈرتی ہیں ہم تلواروں سے نہیں ڈرتے. دوسرا جملہ مارد کہتا ہے عباس سے میری اطاعت میں آ جاؤ. مولا عباس نے مخاطب ہو کے فرمایا مارد جسے حسین کی اطاعت مل جائے اسے تجھ جیسے خیرے کی اطاعت کی ضرورت نہیں پڑتی. تیسرا جملہ مارد کہتا عباس میں تم پر کمسنی کی وجہ سے رحم کھا کر تمہیں چھوڑ رہا ہوں. مولا عباس نے ثقیفہ کو کربلا سے ملا دیا. جس کی تاریخ پر جتنی نظر ہوگی مجھے بتائے گا. مولا عباس سے مخاطب ہو کر مارد کہتا ہے عباس میں تم پر کمسنی کی وجہ سے رحم کھا کر تمہیں چھوڑ رہا ہوں. مولا عباس نے مخاطب ہو کر فرمایا مارد بہت سے کمسن بہت سے ثقیفائی بوڑھوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں. بہت سے کمسن بہت سے ثقیفائی بوڑھوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں. مالک کو غصہ آیا. اس نے تلوار نکالی مولا عباس کو وار کر دیا. تلوار سے مولا عباس کو مالک نے وار کیا. عباس نے تلوار کو 2 انگلیوں کے درمیان روک دیا. تاریخ نے جملے لکھے ہیں مولا عباس نے تلوار کو 2 انگلیوں کے درمیان روک دیا. آپ نے اتنے آہستہ سے جملے کو سنا ہے 2 انگلیوں کے درمیان تلوار کو وہی روک سکتا ہے کہ جس کے باپ نے کبھی کرے خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑا. شاہ مردہ شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایک نعرہ بلند ترین نعرہ سلوات محمد. تلوار کو 2 انگلیوں کے درمیان پکڑا اور تلوار کو اتنا موڑا کہ تلوار کمان بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلوار کمان بن گئی. سوار گھڑ سوار سمیت زمین پہ گر گیا. پیچھے غلام تھا مارد کا. اس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا جس کا نام تاریخ میں تابیہ لکھا ہے. تابیہ وہ گھوڑا لے کے آگے بڑھا کے سوچا کہ اس نے مارد کو گھوڑے پر سوار کر لے مگر مولا عباس کی نگاہیں تابیہ سے ٹکرائی. نگاہوں میں گفتگو ہوئی. مولا عباس نے اپنے گھوڑے سے چست لگائی جا کر تابیہ پر بیٹھے اور تابیہ کا رخ خیمے کی طرف کر دیا. پیچھے سے شمر نے آواز دی عباس کو جانے دو کوئی روکنا نہیں. وہ تابیہ جو ہم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا عباس نے آ کے لے لیا. وہ تابیہ جو ہم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا عباس نے آ کے لے لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کی سنت ہے اگر کسی کا کچھ چھن جاتا ہے تو وارث آ کے واپس لے لیتا ہے. حسن سے تابیہ چھینا تھا عباس نے آ کے لے لیا. فاطمہ سے فدق چھینا ہے مہدی آ کے واپس لے لے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسن سے تابیہ چھینا عباس نے آ کے لے لیا. فاطمہ سے فدق چھینا ہے مہدی آ کے لے لے گا. ہم بھی امام وقت کی اطاعت میں ہیں. مولا عباس امام وقت کی اطاعت میں. اطاعت کس بلندی پر فائز ہے مولا عباس. ہم اپنے آپ کو جیسا امام چاہتے ہیں ویسا بنا لیں. جانتے ہیں مولا حسین مولا عباس مولا حسین کی کس درجہ اطاعت پر تھے. مجھے مسائل مولا قاسم کے پڑھنے ہیں. 2 جملے کے مولا عباس کے رنگ برآمد ہونے ہیں. صاحب القدیر علامہ مینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مولا عباس کو 6 برس تھے. 6 برس. امام حسین نے آواز دی عباس. ابھی عباس کا سین بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ مولا عباس حاضر ہو گئے. آئے آقا
امام حسین کہتے ہیں عباس مجھے پیاس لگی ہے، عباس مجھے پیاس لگی ہے۔ مولا عباس نے کوزے کو سر پہ رکھا، دوڑتے ہوئے کنویں کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہوئے جانے ہٹ جاؤ میرے مولا کو پیاس لگی ہے، ہٹ جاؤ میرے مولا کو پیاس لگی ہے۔ کنویں کے نزدیک گئے، کوزے میں پانی کو بھرا، واپس بھر کے تیزی کے ساتھ پلٹے۔ مولا حسین نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا، زاروں قطار گریا زاروں قطار گریا کرنے لگے۔ مولا حسین جب گریا کرنے لگے، عباس نے دیکھا، سنے کا جملہ، مولا عباس رو کے فرماتے ہیں آقا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ عباس رو، مولا حسین رو کے فرماتے ہیں اے عباس تم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اے عباس، لیکن یاد رکھنا آج میں نے تمہیں بلایا اور تم آ گئے۔ اے عباس ایک وقت آئے گا جب میں تمہیں بلاتا رہوں گا اور تم نہیں آؤ گے۔ عباس سوچنے لگے آخر وہ کون سا وقت ہوگا جب میرا مولا مجھے بلائے گا اور میں مدد نہ جا سکوں گا۔ عباس سوچتے سوچتے اس نتیجے پہ پہنچے ہو سکتا ہے میں سو جاؤں اور سونے میں نصرت حسین قضا ہو جائے، لہذا عباس آج سے یہ عہد کرتا ہے عباس سوئے گا نہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں عباس 7 دن تک جاگتے رہے۔ جناب زینب نے عباس کو دیکھا، دیر کے نزدیک بلایا، عباس نزدیک، عباس نزدیک، بیٹا عباس سر اٹھا۔ شہزادی اما نے منع کیا، ام بنی نزدیک ہے، بیٹا عباس گردن کو اونچی کرو۔ اب جیسے عباس نے گردن کو اونچی کی ہے نا، آنکھیں سرخ دی۔ جناب زینب کہتی ہے عباس کہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ عباس کہتے شہزادی زینب، شہزادی مولا نے کہا تھا عباس ایک وقت آئے گا کہ جب میں تجھے بلاتا رہوں گا اور تم لہٰذا عباس نے یہ عہد کیا ہے کہ عباس سوئے گا نہیں۔ جناب زینب کہتی ہے عباس یہ مدینہ ہے، وہ کربلا ہوگا کہ جب میرا بھیا تمہیں بلائے گا اور تم مدد کو نہ جا سکو گے۔ کربلا میں ام بنی کے 4 بیٹے تھے، شہید ہوئے امام حسین پر۔ عباس جناب قاسم کھڑے ہوئے ہیں اور محمد کو اجازت مل گئی۔ عباس سے ملنے سے بچے کو لے کے آئے، چھوٹا بھائی تھا مولا عباس کا، اس کا نام مطلب تاریخ میں محمد لکھا ہے۔ مولا عباس آتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں، مولا کا اجازت ہے کہ میں اس بچے کو رن میں لے کے جاؤں؟ مقاتل نے جملے لکھے ہیں، مولا عباس تڑپ کے کہتے ہیں کیا ام البنین کی کمائی سے مجھ پر لٹا دو گے؟ ام البنین کی ساری کمائی حسین پر قربان ہو گئی۔ ایک ایک کر کے لوگ جاتے رہے، اکبر کو اجازت ملی، جناب قاسم دیکھتے رہے، اور محمد کو اجازت ملی، جناب قاسم دیکھتے رہے۔ آئے مولا حسین کے پاس، چچا جان کیا مجھے اجازت نہیں دیں گے آپ؟ مولا حسین نے کوئی جملہ نہ کہا، خاموشی سے کھڑے رہے۔ جناب قاسم نے پھر کہا چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ سنے کا جملہ، تاریخ میں 2 افراد ایسے ہیں، 2 شخص ایسے ہیں کہ جن کے لیے امام حسین نے جملہ فرمایا، جب اجازت کے لیے آئے ہیں نا تو مولا نے اجازت نہیں دی۔ جب جناب علی اکبر آئے ہیں تو اجازت دینے کے مولا نے کہا علی اکبر میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تم ہم شفیع پیغمبر ہو۔ جب جناب قاسم اجازت کے لیے آئے ہیں، امام حسین نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں، تم میرے بھائی حسن کی شبیہ ہو، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ مولا قاسم خیمے میں آتے ہیں اماں کے پاس، ام فروا کے پاس، اماں کے پاس آتے ہیں، اماں کے پاس آ کے کہتے ہیں اماں چچا جان مجھے اجازت نہیں دے رہی۔ ام فروا کہتی ہیں عباس قاسم چلو میں تمہیں اجازت دوں۔ ام فروا اپنے بیٹے کو لے کے آئی، مولا میرے بچے کو اجازت دے دیجیے۔ ام فروا کہتی ہیں مولا میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے بچے کو اجازت دے دیجیے۔ مولا حسین نے کچھ نہ جواب دیا، سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک مرتبہ جناب قاسم کو اچانک سے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب امام حسن رخصت ہو رہے تھے تو رخصت آخر کے وقت امام حسن نے جناب قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا۔ جناب قاسم دوڑتے ہوئے گیا اور جانے کے بعد اس تعویذ کو کھولا، کھول کر پڑھا، کہا کہ بیٹا قاسم اگر ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں میرے حسین پر قربان ہونا پڑے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین فاطمہ کی جان ہے اور تم میری جان ہو، اس سے پہلے کہ فاطمہ کی جان قربان ہو جائے اے میرے بیٹے قاسم تم فاطمہ کی جان پہ قربان ہو جانا۔ مولا قاسم خط کو لیے ہوئے امام حسین کے پاس آتے ہیں، چچا جان
بابا نے یہ خط لکھا ہے، اب تو مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ مولا قاسم آئے، بس تو جملے مسائل تمام۔ مولا قاسم آئے جنگ کی المختصر۔ ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ تاریخ شہادت میں 2 جنازے ایسے ہیں کہ جن کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے، جن کی لاش پامال ہو گئی۔ ایک چچا کا جنازہ، ایک بھتیجے کا جنازہ، ایک چچا کا جنازہ، ایک بھتیجے کا جنازہ، مگر دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ جناب مولا حسین کے جنازے پر گھوڑے اس وقت دوڑائے گئے ہیں کہ جب امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، مگر قاسم کا جنازہ، قاسم زندہ تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ امام حسین نے ابا کے دامن کو پھیلایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے کھاتے ہیں، ہاتھ کو اٹھایا ابا کے دامن میں رکھا، جملے مجلس تمام۔ ہاتھ کو اٹھایا ابا کے دامن میں رکھا، پیر کو اٹھایا ابا کے دامن میں رکھا، سینے کو اٹھایا ابا کے دامن میں رکھا۔ منظر بدلا، حکم دیا خیموں کو آگ لگائی جائے، خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ تمام بچے جو خانے کے اندر موجود تھے وہ باہر نکل کر آ گئے، میدان کی طرف دوڑے، ادھر ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیے، ادھر بچے دوڑے، ادھر ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ سنے جو جملہ، گھوڑے ادھر کی لاش، لاش پر گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، بچے کی لاش پامال ہو گئی۔ جناب زینب رو کے فرماتی ہے، بھیا آپ کے پاس تو ابا کا دامن تھا، آپ نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے ہیں۔ اے بھیا آپ کے پاس ابا کا دامن موجود تھا، اے بھیا مجھے اتنا بتا دیجئے زینب ان ٹکڑوں کو کیسے اٹھائے؟ اے بھیا زینب کے سر پر چادر بھی نہیں ہے، زینب اس لاش کے ٹکڑوں کو کیسے اٹھائے؟ اے بھیا زینب کے سر